آج کی اس گہری کھوج میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے، ایک گیمنگ پروفائل کا سنیپ شاٹ۔ نام ہے عاصم علی، اور بظاہر تو یہ صرف کچھ نمبرز ہیں، لیکن ہمارا مشن ہے ان کے پیچھے کی کہانی ڈھونڈنا۔ یہ اعداد و شمار آخر ایک کھلاڑی کے بارے میں بتاتے کیا ہیں؟ چلیں ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز جو مجھے نظر آئی نا، وہ ہے لیول 27، اور اگلے لیول کے لیے انہیں 6 مرتبہ پہلی پوزیشن حاصل کرنی ہے۔ یہ تو شروع میں ہی واضح ہو گیا کہ یہ گیم صرف کھیلنے کا نہیں بلکہ جیتنے والوں کے لیے ہے۔ بالکل، یہ ایک پرفارمنس بیس سسٹم ہے، لیکن اصل کہانی میرے خیال میں لڈو کے اعداد و شمار میں ہے۔ انہوں نے 298 میچز کھیلے ہیں۔ یہ اس کھیل سے ان کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک منٹ، 298 میں سے 193 جیت؟ یہ تو تقریباً 65% بنتا ہے۔ جی، 65%؟ یہ ناقابل یقین ہے۔ مطلب میں نے خود لڈو کھیلی ہے، جس میں قسمت کا اتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، وہاں 50% سے اوپر جانا ہی بہت مشکل کام ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ یہ صرف قسمت تو نہیں ہو سکتی۔ بالکل نہیں، آپ کا شک بالکل صحیح ہے۔ یہ اعداد و شمار قسمت سے کہیں آگے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کلز اور ایسکارٹس کے نمبرز میں۔ ہاں، 777 کلز اور 616 ایسکارٹس۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت جارحانہ کھلاڑی ہیں، جو ہر کسی کی گوٹی مارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیے، اگر وہ صرف جارحانہ ہوتے نا، تو کلز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی اور ایسکارٹس کی کم۔ اچھا، یہ توازن دکھاتا ہے کہ وہ ایک سوچے سمجھے کھلاڑی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کب حملہ کرنا ہے تاکہ مخالف کو پیچھے دھکیلا جا سکے، اور کب اپنی گوٹی کو محفوظ طریقے سے گھر پہنچانا ہے۔ یہ بے سوچے سمجھے حملے نہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ حسابی خطرات ہیں۔ صحیح۔ تو لوڈو میں تو وہ واضح طور پر ماہر ہیں، لیکن کیا یہی مہارت ہمیں دوسرے کھیلوں میں بھی نظر آتی ہے؟ پروفائل میں سانپ اور سیڑھی کا بھی ذکر ہے، وہاں کیسی صورتحال ہے؟ اب یہاں پر کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سانپ اور سیڑھی میں 39 میچز میں 19 بار پہلی اور 19 بار دوسری پوزیشن ہے۔ اوہ، تو یہ تو تقریباً 50-50 کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسے کھیل کی بہترین مثال ہے جہاں صرف اور صرف قسمت چلتی ہے۔ جی، کیونکہ سانپ سیڑھی میں تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی، کوئی سکلز نہیں، کوئی ایسکارٹس نہیں۔ آپ صرف پانسا پھینکتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سیڑھی ملے، سانپ نہ ملے۔ اور یہی نکتہ سب سے اہم ہے۔ سانپ اور سیڑھی کا ڈیٹا ہمیں ایک معیار فراہم کرتا ہے، ایک بیس لائن کہ خالص قسمت کیسی دکھتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور اس معیار کے مقابلے میں جب آپ لوڈو کے 65% جیت کے تناسب کو دیکھتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ متاثر کن ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوڈو میں ان کی کامیابی مہارت پر مبنی ہے۔ جی، ایک اور دلچسپ بات جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ وہ کیا نہیں کھیل رہے، جیسے بزنس مین یا ٹگ آف وارز۔ ان گیمز میں میچز کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں تیز رفتار اور مختصر میچز پسند ہوں۔ لوڈو کا ایک میچ 10 سے 15 منٹ میں ختم ہو سکتا ہے، جبکہ بزنس مین جیسے گیمز میں زیادہ وقت اور صبر درکار ہوتا ہے۔ تو شاید انہیں فوری نتیجوں کا سنسنی پسند ہے۔ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری تصویر کو جوڑیں تو ہمارے سامنے ایک ایسے کھلاڑی کا پروفائل ہے جو صرف ایک گیمر نہیں بلکہ ایک ماہر ہے۔ اس نے اپنا کھیل یعنی لوڈو چن لیا ہے، اور اس میں جارحیت اور دفاع کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کر کے مہارت حاصل کر لی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک اسکور کارڈ نہیں ہے، یہ تو اس کھلاڑی کی سوچ کی ایک تصویر ہے، ان کے ذہن کا ایک ڈیجیٹل عکس۔ جی، یہ اعداد و شمار دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے سوچتے ہیں، حسابی خطرات لینا، موقع کی تلاش میں رہنا، اور ایک ہنر پر پوری توجہ مرکوز کرنا۔ واہ! اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ کسی بھی نظام میں، چاہے وہ کھیل ہو، کاروبار ہو یا زندگی، کامیابی میں کتنا حصہ آپ کی سیکھی ہوئی مہارت کا ہوتا ہے اور کتنا صرف موقع یا قسمت کا؟ اور کیا ہم صرف ڈیٹا دیکھ کر ان دونوں کے درمیان فرق بتا سکتے ہیں؟